امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام، شہزادہ رسول، شہزادہ علی، جگر گوشہ بطول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے۔ کیا؟ کہیں جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ کی سواری کا گزر ایک ایسے علاقوں سے ہوا، ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پر مساکین لوگ، یعنی کہ مساکین ان کو کہتے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے بھی صحیح سے کوئی چیز موجود نہ ہو، یعنی کہ انتہائی غریب ہو، انتہائی نادار ہو، تو ان کو کہتے ہیں مساکین۔ تو آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب چند روپیہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان کو الٹا منہ پھیر دیتے ہیں کہ ارے تم لوگوں کا کام یہی ہے کہ مانگنے کے لیے آتے ہو، یہ کرنے آتے ہو، وہ کرنے آتے ہو۔ بلکہ نعوذ باللہ، میں تو افسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے بھیک مانگنے کے لیے نہ جائے بلکہ اپنا بھائی آج کے دور میں قرض مانگنے کے لیے جائے کہ 2 سال بعد تمہیں لوٹا دوں گا، تو اپنا بھائی جھوٹ بول کر بہانہ بنا لیتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بے شمار اسباق ملتے ہیں اور بے شمار نصیحتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے حضرت امام حسین کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اتنے میں مساکین کی جا سے، مساکین کی جگہوں سے، جہاں پر مسکین رہا کرتے تھے، حضرت امام کا گزر ہوا۔ گزر ہونے کے بعد حضرت امام عالی مقام نے دیکھا کہ یہ لوگ کچے ٹکڑے کھا رہے ہیں، یعنی کہ ایسے کھانا کھا رہے ہیں کہ جن کھانوں میں کھانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، یعنی کہ انتہائی کمزور کھانا کھا رہے ہیں اور انتہائی نیچے درجے کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اتنے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ شہزادہ رسول تشریف لائے ہیں، امام عالی مقام تشریف لائے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے امام عالی مقام، ہم لوگ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل اگر غریب آدمی چند چیزیں اپنی پلیٹ میں سجا کر کے ہمیں دے تو ہم منع کر دیتے ہیں، ہم کو کھانے کا من نہیں کر رہا ہے، ہم یہ سب نہیں کھاتے ہیں، اس کو واپس کر دو، اس کو لے جاؤ، تم لوگ کھاؤ۔ لیکن نہیں، اگر کوئی غریب آپ کے پاس کوئی چیز لا کر کے دے رہا ہے، اگر وہ سامان آپ نہیں بھی کھاتے ہیں تو ان کی چیز کو آپ قبول کر لیں، ان کی چیز کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، ان سے ان کی دل کو تسلی پہنچے گا کہ ہاں میرے سامان کو انہوں نے قبول کیا اور میری عزت افزائی کی، یعنی کہ میرا سامان لے کر کے انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ اس لیے میں امام ہوں، بہت سارے لوگ ایسی چیزیں لا کر کے دیتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہوٹل کا چیز میں نہیں کھاتا ہوں، لیکن کچھ ایسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات لا کر کے دے دیتے ہیں، تو میں ان کو واپس نہیں کرتا ہوں، منہ پر نہیں کہتا کہ میں کھاتا نہیں ہوں، بلکہ میں قبول کر لیتا ہوں، اور قبول کرنے کے بعد اپنی ملکیت میں لینے کے بعد مدرسے کے بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ آخر سامان ہے بھائی، پھینکنے کی چیز تو نہیں ہے، ان کا بھی دل رکھ لیتا ہوں تاکہ کسی مقتدی کا دل نہ ٹوٹے، اور مہمانان رسول کی میزبانی کر کے ثواب بھی حاصل کر لیتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی اور کہا کہ آپ تشریف فرما ہو جائے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں۔ اب دیکھیے، کائنات کا شہزادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات کے سلطان، ان کے نواسہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں۔ نیچے اترنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20واں پارہ کے سورہ قصص میں سے آیت نمبر 83 کا یہ حصہ تلاوت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں نہ تکبر کرتے تھے نہ فساد کرتے تھے، ان طبقات میں سے تھے کہ جو نہ تکبر سے کبھی چلا کرتے تھے، کسی کو واپس کیا کرتے تھے، بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ تمام لوگوں کی جو دل بہلانے کا ذریعہ ہے وہ بن جایا کرتے تھے، تمام لوگوں کے دل کو رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے اس آیت کی تلاوت کی اور نیچے تشریف لا کر کے ان لوگوں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھایا تاکہ ان کے دل کو تسلی پہنچ جائے۔ اتنے پر موقوف نہیں کیا، بلکہ جب امام جانے لگے تو امام حسین نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے دیکھا، میں نے ایک آواز پر تمہاری دعوت قبول کر لی اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، تاکہ ٹھیک ہے ہم لوگ خوش ہوئے اور ہم لوگوں کو اچھا لگا۔ لیکن امام عالی مقام تو سخی تھے نا، سخی گھرانے کے تھے، بانٹنے والے تھے، یہ اس گھرانے کے تھے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جو اس خاندان کے دروازے پر چلا جاتا ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو، تمام کو اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں نے آپ کی تو دعوت قبول کر لی، اب آپ بھی میری دعوت قبول کریں، آپ میرے گھر پر آئیں، میں بھی آپ کو کھلانا چاہتا ہوں۔ غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے۔ حضرت امام حسین کی اس دعوت کو سن کر ان غریبوں کے چہرے پر خوشی آ گئی، اور خوش
خوش ہو گئے. خوش ہونے کے بعد کہا کہ لبیک، بلا شبہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں. یقیناً وہ تمام کے تمام حضرات اٹھ کر کے جو تاریخ مقررہ طے کی گئی تھی اس تاریخ پر امام حسین کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ نواسہ رسول کے یہاں تشریف لے گئے. تمام مساکین چلے گئے تو وہاں پر بیٹھ کر حضرت امام حسین نے خود ان کی میزبانی فرمائی، اور میزبانی فرمانے کے بعد فقط کھانا نہیں کھلایا بلکہ اپنے دربار سے ان کو واپس نہیں کیا، ان کو پہننے کے لیے کپڑا بھی عطا کیا اور آئندہ کھانا کھانے کے لیے دراہیم بھی عطا کیا اور مال بھی عطا کیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ سخاوت والا مرتبہ ہے، رفعت والا مرتبہ ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زبردست قسم کے سخی بھی تھے اور اعلیٰ مرتبہ شخصیت تھے. ہم تمام لوگوں کی اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ کسی غریب کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی غریب کا دل نہیں دکھانا ہے. اور کوئی اگر واقعی غریب ہے، ہمارے پاس مال ہے چاہے 10 ہو 20 ہو، ہم کو ان کی مدد کر دینا ہے تاکہ ان کی مدد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب عطا فرمائے، ہم کو اجر عطا فرمائے اور ہم کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بس آج کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا ہی واقعہ اور اتنی ہی سبق آموز باتیں ہمارے لیے کافی ہے. انشاءاللہ جو باتیں بچ گئی ہیں کل ہمارے حاجی صاحب کی طرف سے ہیں یہاں پر پروگرام، انشاءاللہ کل بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مختصر